ایران کو جو پرابلم فیس ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ وہ پہلے بہت آسانی کے ساتھ اسرائیل پہ حملے کروا دیتے تھے، لیکن جب سے ان کا ایک الائی چلا گیا ہے تو ان کی جو پراکسیز ہیں وہ ساری کی ساری بیٹھ گئی ہیں، کیونکہ جب آپ کا الائی ہی، وہ ملک ہی آپ کا الائنس ختم ہو جائے اور حکومت ہی چینج ہو جائے تو ساری حکومت کے پاس ریسورسز بھی آ جاتے ہیں، پھر وہ ریسورسز اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ اور احمد الشرا کو اس بات کا پتہ ہے کہ ایران جو ہے وہ بشار الاسد صاحب کو سپورٹ کرتا تھا احمد الشرا صاحب کے خلاف، اس لیے وہ نیچرلی کوشش کریں گے کہ وہ سعودی عرب کے پرو ہوں، وہ امریکہ کے پرو ہوں اور امریکہ کی ہر بات کو مانیں، تاکہ آنے والے وقت میں جو اس سیریا ہے اس کا جو ایک طرح سے اسٹریٹجک بیلنس ہے ریجن میں وہ بہتر ہو، اور وہ اپنے آپ کو ایک اچھے طریقے سے لے کر چلے اور اپنی معیشت کو خاص طور پہ وہ بہتر کرے اور آگے بڑھائے۔ اب جو یہ نیوز ہے، اس نیوز کے مطابق the Syrian sources stated that during the meeting which will take place at the White House, Netanyahu and al-Shara will sign a security agreement under the patronage of US President Trump۔ اچھا، اب یہ خبر بڑی ایک میرے لیے بھی حیران کن تھی، لیکن پھر میں نے اس کو ویریفائی بھی کیا۔ بہت سارے اور ریسورسز بھی اس خبر کو بار بار کوٹ کر رہے ہیں کہ سپتمبر میں جب ملاقات ہوگی احمد الشرا کی اور نیتن یاہو کی، تو یہ دونوں مل کے کسی نہ کسی طرح کا سیکیورٹی ایگریمنٹ پہ سائن کریں گے، جو ان دونوں کو ایک وے دے گا آنے والے وقت میں نارملائزیشن کرنے کی اپنے معاملات کو ایک دوسرے کے ساتھ۔ لیکن یہ بات بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ فی الحال کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح الائنس میں نہیں ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ الائنس میں آ جائیں گے۔ صدر ٹرمپ کی موجودگی میں یہ سائن ہوں گے واشنگٹن میں، اور دیکھا ہی جائے گا کہ 2 مہینے بعد کیا ہوتا ہے۔ لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ ایران کی کوشش ہوگی کہ یہ سائن نہ ہو، ایران کی کوشش ہوگی جو اس کا الائی ہے، جو وہ لوز کر چکا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح کی نیوٹرل فارم پہ آئے اور اسرائیل کو ایک طرح سے اہمیت حاصل نہ ہو۔ لیکن یہ بات بھی درست ہے اور یہ بات بھی سمجھنا بڑا ہی زیادہ ضروری ہے سب لوگوں کے لیے کہ یہ جو اس ٹائم جو معاملات چل رہے ہیں اسرائیل اور سیریا کے، یہ معاملات جو ہیں یہ اب آنے والے وقت میں بڑھیں گے، یہ کم نہیں ہوں گے، کیونکہ امریکہ کی طرف سے فل پریشر ہے سیریا پہ، خاص طور پہ زیادہ پریشر ہے، سعودی عرب کی طرف سے زیادہ پریشر ہے سیریا پہ، کیونکہ جو سیریا کی حکومت ہے اس کی بنیاد ہی بیسکلی امریکہ اور سعودی عربیہ نے رکھی ہے۔ اب امریکہ اور سعودی عربیہ جب تک احمد الشرا کو سپورٹ کریں گے، احمد الشرا کو بات ماننی پڑے گی، وہ بات نہیں مانیں گے تو ان کو پتہ وہ حکومت سے چلے جائیں گے، کوئی اور حکومت آگے بیٹھ جائے گی، کیونکہ ابھی اس وقت جو ایران کا انفلوئنس ہے ریجن میں، خاص طور پہ جو سیریا میں ریجن انفلوئنس ہے، وہ آلموسٹ ختم ہو چکا ہے، تو ایران کا دوبارہ سے جاگے گا نہیں، اور امریکی اپنی ہی مرضی سے کوئی ایسے لوگ بٹھا لیں گے جو ان کی ہر بات فوراً مان لیں گے، اور احمد الشرا صاحب سے بھی زیادہ یس سر کرنے والے لوگ امریکہ کے پاس اویلیبل ہیں اور سعودی عرب کے پاس بھی اویلیبل ہیں۔ لیکن ایز آف ناؤ جو احمد الشرا ہیں وہ بات ماننے کی کوشش کر رہے ہیں امریکہ کی، وہ سعودی عرب کی بات بھی ماننے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی ایڈوائز لے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاملات اس طرف چلیں تو ہم جو ہے معاملات کو اس طرف کر چلیں گے، اور ہم معاملات کو بہتر کرنے کی اور ان کو اور زیادہ اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں گے آنے والے ٹائم میں۔ آگے میں چلتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اسی نیوز کو لے کے۔ The Gulf sources stated that a major obstacle in Israeli willingness to commit the withdrawing its forces from Syrian Golan Heights in the coming months, as they believe that al-Shara has not yet established full control over all the armed factions in Syria and specifically in southern Syria۔ میں دوبارہ اس چیز کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ ہم اس چیز کو اور اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں۔ The Gulf sources stated that a major obstacle in Israel's unwillingness to commit to withdrawing its forces from the Syrian Golan Heights۔ اچھا، میں اس بات کو بارہا کہہ رہا ہوں اور پھر کہتا ہوں، اسرائیل گولان ہائٹس نہیں چھوڑے گا، چاہے سیریا اسرائیل کے ساتھ ریلیشن شپس نارملائز کرے یا نہ کرے، اسرائیل کو اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اسرائیل نے گولان ہائٹس اس لیے لی تھیں کہ وہ لبنان پہ اوپر سے اور شام پہ، ان دونوں ملکوں پہ آرام سے گولان ہائٹس کی مدد سے نظر رکھے اور اپنی جو پوزیشنز ہیں وہ ہمیشہ فارورڈ رکھے، تاکہ جب بھی کوئی حملہ کرنے کے بارے میں حزب اللہ یا شام میں جو حزب اللہ کے دوسرے فیکشنز ہیں جو ایران کی سپورٹڈ ہیں وہ حملہ کرنے کی کوشش کریں تو اسرائیل جو ہے وہ فوراً ان کو حملہ کر کے ان کو روک دے۔ تو اس وجہ سے جو گولان ہائٹ والا مسئلہ ہے وہ اسرائیل کبھی بھی نہیں دے گا، گولان ہائٹس اسرائیل ہی رکھے گا، کیونکہ اسرائیل ابھی طاقت میں ہے، اور جو ملک طاقت میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈکٹیٹ اپنی مرضی کے مطابق ہی چیزیں کراتا ہے، اور امریکہ بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اسرائیل جو ہے وہ گو اپ کر دے گولان ہائٹس۔ ہاں، امریکہ یہ چاہے گا کہ وہ کچھ نہ کچھ کنسیشن دے دے سیریا کو ملیٹری طور پہ، اکنامک طور پہ، تاکہ سیریا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بات میں مان لیں، کیونکہ جب کسی بھی طرح کی نیگوسیشنز ہوتی ہیں ڈپلومیٹس میں تو وہ ہمیشہ اس بات کا جو ہے وہ تعین کرتے ہیں اور اس بات کو وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ کسی سے لڑائی نہیں کرنی، انہوں نے معاملات کو سیٹل کرنا ہے، انہوں نے معاملات کو ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی ملک جو ہے وہ معاملات کو بات کیے بغیر آگے نہیں بڑھائے گا تو پھر اس کے جو